تمہیں کیا شک ہے؟ میں نے اس کے باپ سے پوچھا۔ کیا تم اس کی جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ وہ جہاں کہیں ہے، خدا اسے زندہ اور تندرست رکھے، باپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے اس کی جان کا ڈر ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ چور اور ڈاکو اس کے دشمن تھے، اس نے کہا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا، اس نے کئی مجرم پکڑوائے تھے۔ مجھے یہی امکان نظر آیا، مخبروں کو ہم خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن بڑے ڈاکوؤں کے جاسوس تھانوں میں موجود ہوتے تھے، ان سے وہ معلوم کر لیتے تھے کہ مخبری کس نے کی ہے۔ اس طرح مخبروں کی جان خطرے میں رہتی تھی۔ علی رضا کے معاملے میں میری دلچسپی یہ تھی کہ اس کے لاپتہ ہونے کا تعلق شکوری کے لاپتہ ہونے کے ساتھ ہے یا نہیں۔ میں اس کے مطابق تفتیش کر رہا تھا۔ علی رضا کے باپ نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ رپورٹ درج کروں یا جو کچھ بھی کروں، میں علی رضا کو ڈھونڈنے کا انتظام کروں۔ مجھے جو نیا ASI دیا گیا تھا وہ عمر کے لحاظ سے تجربے کار نظر آتا تھا۔ میں نے علی رضا کی گمشدگی کا یہ کیس اسے دے دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ خیال رکھے کہ علی رضا کی گمشدگی کا تعلق شکوری کی گمشدگی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لاپتہ ہو جانے والوں کی تلاش کے لیے تھانوں میں کچھ کاغذی کارروائیاں کی جاتی ہیں، دوسرے تھانوں کو لاپتہ فرد کا حلیہ اور عمر وغیرہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو ان کارروائیوں کی تفصیلات میں نہیں لے جا رہا، اس میں بوریت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے علی رضا کے باپ کو ASI کے حوالے کیا اور نمبردار کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں کو چل پڑا۔ راستے میں نمبردار سے سوال جواب کرتا گیا۔ اس نے بتایا کہ شکوری بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ علی رضا کی بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ شخص عورتوں کا رسیہ ہے۔ نمبردار نے خیال ظاہر کیا کہ علی رضا کسی عورت کے پیچھے پڑ گیا ہوگا اور عورت نے اسے اپنے خامند یا بھائیوں کے ہاتھوں مروا دیا ہوگا۔ شکوری کے گھر جا کر پہلے تو ان کا مکان دیکھا۔ شکوری الگ کمرے میں سوتی تھی جو اس کمرے کے ساتھ ملا ہوا تھا جس میں اس کا باپ اور اس کی ماں سوتی تھی۔ دونوں کمروں کے درمیان دروازہ تھا۔ شکوری کے کمرے کا دوسرا دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ جس رات شکوری گئی اس رات یہ دروازہ اندر سے کھلا ہوا پایا گیا تھا۔ اب اتنے دنوں بعد یہ موقع دیکھنا بیکار تھا۔ میں نے شکوری کی ماں سے پوچھا کہ شکوری کی گہری سہیلیاں کون کون ہیں۔ اس نے 3 کا نام لیا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ تینوں گھروں میں جائے اور ان لڑکیوں کو بلا لائے اور ان کے باپوں کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ تھوڑی دیر بعد 3 لڑکیاں آ گئیں، ان کے باپ ساتھ تھے۔ میں نے باپوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ کوئی فکر نہ کریں، نہ ڈریں، ان لڑکیوں سے شکوری کے متعلق کچھ پوچھنا ہے۔ انہیں تسلیاں دے کر میں نے ایک لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ اس کی سہیلی قتل نہیں ہوئی، زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی تو میں معلوم کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ تم میری کچھ مدد کرو، میں اسے انشاءاللہ زندہ لے آؤں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ شکوری کسی اور کو چاہتی تھی؟ نہیں جی، لڑکی نے پکے یقین کے لہجے میں کہا۔ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا، وہ کسی اور کو نہیں چاہتی تھی۔ منگنی ہوئی تو اس پر وہ بہت خوش تھی۔ لاپتہ ہونے سے پہلے وہ تمہیں کب ملی تھی؟ 2 روز پہلے۔ اس روز بھی وہ خوش تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی؟ کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، لڑکی نے جواب دیا۔ اس لڑکی کے بعد میں نے دوسری سہیلیوں سے باری باری پوچھ گچھ کی، انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں بتائیں۔ میں نے ان پر بہت جرح کی تھی، لیکن تینوں لڑکیوں نے کہا کہ شکوری کسی کو نہیں چاہتی تھی اور اپنی منگنی پر وہ بہت خوش تھی۔ میں نے لڑکیوں کو فارغ کر دیا اور شکوری کے ماں باپ کو تسلی دی کہ میں ان کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ آ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ شکوری کی ماں نے کہا۔ بدنامی تو ہمارے منہ پر ملی گئی ہے۔ پہلے یہ جانتے ہوئے کہ یہ لاش ہماری بیٹی کی نہیں، ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہماری بیٹی کی لاش ہے۔ تھانے دار نے ہماری بے عزتی تو بہت کی تھی، لیکن ہم نے سب سے کہا کہ لڑکی کو کوئی اٹھا لے گیا اور اسے قتل کر دیا۔ اب آپ نے اسے پھر زندہ کر دیا ہے تو یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ہم نے بیٹی کی منگنی کر دی تھی، ادھر سے پیغام آیا ہے کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، انہوں نے منگنی توڑ دی ہے۔ وہ آ گئی تو اسے کون قبول کرے گا؟ ان کے اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ پہلے لڑکی مل جائے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ طفل تسلی تھی جو میں نے انہیں دی اور نمبردار کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اسے کہا کہ اس عورت کو لے آؤ۔ وہ ایک عورت کو ساتھ لے آیا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر تھی، اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔
اس قسم کی عورتوں کے متعلق میں اپنی کہانیوں میں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ یہ ایک سیدھے سادے بلکہ احمق اور بڑے ہی بدصورت خاوند کی بیوی تھی۔ چہرے اور آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ تیز عورت ہے۔ گھر گھر کی خدمت کرتی اور روزی کماتی تھی۔ خفیہ پیغام بھی ادھر سے ادھر لے جاتی تھی۔ نمبردار اسے مخبری کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا ذریعہ معاش بھی تھا اور شغل بھی۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس عورت سے پوچھا۔ اپنا پورا نام تو مجھے بھی یاد نہیں رہا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماں باپ سلو کہا کرتے تھے، گاؤں والے بھی سلو کہتے ہیں، آپ بھی سلو کہہ لیں۔ اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اسے میں بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ بڑی کشش والی مسکراہٹ تھی جس میں یہ پیغام ہوتا ہے، میں تمہاری ہوں۔ سلو کی آنکھوں میں ایک تاثر تھا۔ عام قسم کا آدمی اس تاثر سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں اور اس مسکراہٹ میں جو حسن تھا اس میں شرم اور حیا نہیں تھی۔ سلو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم تو میرے کام کی چیز ہو۔ نمبردار نے تمہاری بہت تعریفیں کی ہیں۔ میں تمہیں تھانے کا سرکاری اور خفیہ مخبر بنا لوں گا۔ ماہوار تنخواہ لگوا دوں گا اور انعام الگ ہوگا۔ تم نمبردار کے لیے مخبری کرتی رہو، لیکن وہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ تہواروں پر کچھ دے دیتا ہے، اس نے کہا۔ اور کیا بتاؤں؟ اور وصول بھی کر لیتا ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ خود سیانے ہیں، اس نے بڑی ننگی مسکراہٹ سے کہا۔ کبھی اس کی بیوی گھر نہ ہو تو اپنے گھر بلا لیتا ہے، یا میرا خاوند گھر نہ ہو تو میرے گھر آ جاتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے۔ آپ حکم کریں۔ میرا کوئی حکم نہیں سلو، میں نے کہا۔ جو کام کرو گی اس کے پیسے دلاؤں گا اور میرا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے گا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں جو پوچھوں وہ بالکل سچ بتا دینا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ ایک لڑکی کہیں چلی گئی ہے، اس نے کہا۔ شکوری، آپ شاید اس کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کیسی لڑکی تھی؟ صاف لڑکی تھی، سلو نے کہا، نیک اور بالکل پاک۔ میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح چلی گئی۔ تم اناڑی معلوم ہوتی ہو، میں نے کہا۔ کیا تم نے ایسی بدچلن عورت کبھی نہیں دیکھی جو 7 پردوں میں بیٹھی رہتی ہے؟ میں ویسے ہی بات نہیں کر رہی، اس نے کہا۔ علی رضا اس لڑکی کو چاہتا تھا، وہ 2 بچوں کا باپ ہے، مگر جس عورت پر نظر رکھ لے اس پر وہ بہت خرچ کرتا ہے۔ شکوری باہر بھی نکلا کرتی تھی، علی رضا اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن شکوری نے کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ علی رضا اس لیے شیر ہو گیا تھا کہ شکوری کا کوئی بھائی نہیں تھا، باپ اس کا بوڑھا اور بھلا مانس ہے۔ علی رضا نے مجھے کہا کہ شکوری تک پیغام پہنچا دو۔ میں نے شکوری کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ علی رضا کون ہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ کوئی جاگیردار ہے یا؟ جاگیردار تو نہیں، سلو نے جواب دیا، امیر زمیندار ہے، بہت دنوں سے کہیں گیا ہوا ہے۔ تمہارے خاوند کی طرح اس کی بیوی اچھی شکل و صورت کی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ شخص اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے باہر جھک مارتا پھر رہا ہے، سلو نے کہا۔ لیکن سرکار جی، بیوی نے بھی پورا انتقام لیا ہے۔ معمولی سے ایک آدمی کے ساتھ اس نے یارانہ گانٹھ رکھا ہے۔ آپ سیانے ہیں، جس گھر کا مرد عیش اور موج کرے گا تو اس کی گھر کی جوان عورتیں بھی اسی راستے پر چلیں گی۔ سنا ہے شکوری بہت خوبصورت لڑکی ہے، میں نے کہا۔ خوبصورت تو ہے، سلو نے کہا، لیکن اس کا چہرہ بڑا معصوم ہے، اس لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ سلو نے مجھے وہ الفاظ بتائے اور وہ طریقے بھی بتائے جو اس نے شکوری کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ یہ بڑا مشکل فن ہے۔ سلو تجربے کار فنکارہ بھی تھی۔ اس نے استادی سے شکوری کو سہیلی بنا لیا اور ایک روز اس کے آگے علی رضا کا پیغام رکھ دیا۔ یہ ناجائز دوستی کا پیغام تھا۔ شکوری نے اسے ٹال دیا، لیکن شریفانہ طریقے سے۔ سلو کا یہ پیشہ تھا، وہ اس قسم کی بات کرنے کا ڈھنگ جانتی تھی۔ اس نے ایک روز پھر شکوری سے کہا کہ علی رضا اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ شکوری نے اب سختی سے سلو کو ایسی بکواس سے منع کیا۔ میں نے علی رضا کو مایوس نہ کیا، سلو نے مجھے بتایا۔ اس سے مجھے پیسے ملتے تھے، میں اسے کہتی تھی کہ شکوری مان جائے گی۔ ایک روز علی رضا نے مجھے راستے میں روک لیا اور بہت گالیاں دی۔ میں اسے بتاتی رہتی تھی کہ شکوری نے اس کی محبت قبول کر لی ہے، لیکن کنواری ہے اور نہ تجربے کار، اس لیے ڈرتی اور شرماتی ہے۔
علی رضا کو شکوری کہیں جاتی مل گئی۔ علی رضا نے اسے روک لیا اور کوئی بات کہہ دی۔ شکوری نے اس کی بے عزتی کر دی اور اسے کہا کہ میں تیرے منہ میں پیشاب بھی نہ کروں۔ علی رضا مجھے کہتا تھا کہ میں نے اسے دھوکے میں رکھا اور اس کی بے عزتی کروائی ہے۔ پھر ایک روز شکوری نے میری بھی بے عزتی کر دی اور کہا کہ آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ علی رضا نے کوئی دھمکی دی تھی؟ کہتا تھا بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ سلو نے جواب دیا، یہ تو مردوں کی عادت ہے، کسی عورت سے جوتے کھا کر یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ بے عزتی کا بدلہ لوں گا، لیکن وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس پر اس عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ سلو، ایک بات اچھی طرح سن لو، میں نے اسے کہا، مجھے تم پہلی بار دیکھ رہی ہو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اگر شکوری کو علی رضا نے اغوا کروایا ہے اور اس میں تمہارا ہاتھ بھی ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ اگر بعد میں مجھے تمہارے خلاف کوئی ثبوت مل گیا تو 10 سال سے کم سزا نہیں ہوگی۔ شکوری اگر قتل ہو گئی ہے تو عمر قید دلاؤں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس گاؤں میں میرے کتنے مخبر ہیں۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں، قسموں کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا۔ تھانے داروں کا رعب تو آج بھی ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی جو میرے وقتوں میں تھی۔ تھانے دار کو دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ جاتے اور جھک کر سلام کرتے تھے، اور مجھ جیسے جن جنونی اور خپتی تھانے داروں کو چائے پانی کا لالچ نہیں ہوتا تھا، ان سے تو لوگ بدکتے اور خوف کھاتے تھے۔ سلو میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی۔ پھر بھی میں نے اس عورت کو شک کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اسے بہت کچھ کہا۔ بعض انسانوں کی ڈھیٹ پن کی ہڈی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ سلو، میں نے اسے کہا، میں لڑکی برآمد کر ہی لوں گا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس گاؤں میں مخبر ہیں، تم پر بھی مخبر لگے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم کچھ عطا پتہ دو گی تو انعام سے تمہاری جھولی بھر دوں گا۔ ایک بات کہوں؟ اس نے کہا، آپ شاید اسے جھوٹ کہیں گے، شکوری نے علی رضا کی بے عزتی کی تھی اور وہ کہتا تھا کہ بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شکوری نے میری بھی بے عزتی کی تھی، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدلہ لوں گی۔ میں بڑی پاپی ہوں سرکار جی، لیکن یہ لڑکی شکوری اتنی پاک اور معصوم ہے کہ میرے دل پر بیٹھ گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں دن رات ایک کر دوں گی۔ میں گاؤں سے کوری تختی لے کر آ گیا۔ اتنا سا ہی معلوم ہوا کہ شکوری بڑے صاف ستھرے اور پکے چال چلن کی تھی اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ سلو نے مجھے کوئی کارآمد بات بتانے کے بجائے شک میں ڈال دیا۔ شک یہ تھا کہ شکوری کو علی رضا نے اغوا کیا یا کروایا ہے۔ علی رضا کے لاپتہ ہونے کا کیس اے ایس آئی کے پاس تھا۔ میں نے تھانے جا کر اے ایس آئی کو اپنا شک بتایا اور اسے کہا کہ وہ تفتیش اس شک کے مطابق کرے۔ اے ایس آئی کے ساتھ باتیں کرتے مجھے خیال آیا کہ وہ عورت کون تھی جس کی کھائی ہوئی لاش ملی تھی۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تھے، کسی طرف سے کسی عورت کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کسی دوسرے تھانے کا کیس ہوگا۔ اس عورت کو کسی اور جگہ قتل کر کے میرے علاقے میں لاش لا کر دبا دی گئی تھی۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود کسی تھانے سے اطلاع نہیں آئی تھی کہ اس حلیے اور اتنی عمر کی ایک عورت لاپتہ ہے۔ میرے پاس اس عورت کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا اور اس کی جوتی تھی جو میں نے ضرورت کے وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ایسی اشیاء باقاعدہ ریکارڈ میں لکھی جاتی اور محفوظ رکھی جاتی ہیں، کیونکہ عدالت میں پیش کرنی ہوتی ہیں۔ 2-3 دن اور گزر گئے، میرے پاس دوسرے کیس بھی تھے، کیسوں کے علاوہ بھی کام تھے، میں بری طرح مصروف رہا۔ ایک روز سلو نمبردار کے ساتھ تھانے آ گئی۔ وہ ایک خبر لائی تھی۔ اس نے معمولی سے ایک کسان کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی کی انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھی تھی جو اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلو کہتی تھی کہ یہ انگوٹھی شکوری کی ہے۔ انگوٹھی کی بات کرنے سے پہلے ایک ضروری بات بتا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں دیہات میں انگوٹھیاں ایک ہی ڈیزائن کی بنتی تھیں، ان میں لال رنگ کا نکلی اور چمکدار پتھر جڑا ہوا ہوتا تھا، باقی زیورات کا بھی ڈیزائن ایک جیسا ہوتا تھا۔ اس وقت لوگ زیورات کے ڈیزائن نہیں، وزن دیکھا کرتے تھے، اور یہ کہ سونا خالص ہو، یعنی پاسا ہو، پاؤنڈ پاسا نہ ہو۔ منگنی پر انگوٹھی دی جاتی تھی تو لڑکی والے یہ نہیں کہتے تھے کہ لڑکے والوں نے بڑے خوبصورت ڈیزائن کی انگوٹھی دی ہے، بلکہ کہتے تھے کہ اتنے وزن کی انگوٹھی دی ہے۔ شہروں میں نئے ڈیزائن رائج ہو گئے تھے جن میں کشتی نما ڈیزائن زیادہ مقبول ہوا تھا۔ اس میں انگوٹھی کا اوپر کا حصہ کشتی کی شکل کا اور جالی دار بنایا جاتا تھا، بعض میں چھوٹے چھوٹے نگ بھی جڑے جاتے تھے۔
سلو نے کسان کی بیٹی کی انگلی میں یہ انگوٹھی دیکھی تھی۔ سلو کو معلوم تھا کہ شکوری کی منگنی پر لڑکے والوں نے اسے یہی یا اس قسم کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ شہری ڈیزائن تھا جو گاؤں میں اس لیے آ گیا تھا کہ شکوری کا منگیتر فوجی تھا اور بڑی بڑی چھاؤنیوں میں رہتا تھا۔ یہ انگوٹھی اس نے شہر سے بنوائی تھی۔ ایسی انگوٹھی ایک غریب کسان کی بیٹی کے پاس نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ غریب لوگ تھے، اور اس لڑکی کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے لڑکے والوں کی طرف سے انگوٹھی ملتی۔ اگر ملتی بھی تو انگوٹھی اس ڈیزائن کی نہ ہوتی۔ سلو نے شنکر نمبردار کو بتایا۔ نمبردار نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو کسی بہانے شکوری کی ماں کے پاس یا اس کے منگیتر کے گھر لے جائے اور انہیں پہلے بتا دے کہ وہ اس لڑکی کو کیوں لا رہی ہے۔ سلو کو شکوری نے اپنے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا۔ اب شکوری گھر نہیں تھی۔ سلو نے شکوری کی ماں اور شکوری کے منگیتر کی ماں کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لائے گی۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی ہے۔ سلو نے انہیں کہا کہ اگر وہ انگوٹھی پہچان لیں تو خاموش رہیں۔ اس لڑکی کو کہیں لے جانا سلو کے لیے مشکل نہ تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، اس کے جسم کی ساخت اور قد کاٹھ میں کشش تھی۔ وہ شادی سے پہلے ہی خراب ہو گئی تھی۔ بہت تیز اور چالاک لڑکی تھی، مردوں کو انگلیوں پر نچاتی تھی۔ اس کے ماں باپ اور ایک بھائی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ لڑکی کسی کو پلے نہیں باندھتی تھی لیکن شو باز تھی۔ ان عادتوں کی وجہ سے اس کے رشتے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ شنکر نمبردار کی ترکیب کامیاب رہی۔ باقی کمال سلو نے کر دکھایا۔ وہ لڑکی کو دونوں گھروں میں لے گئی اور دونوں ماؤں نے انگوٹھی پہچان لی۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ انگوٹھی شکوری کی انگلی میں ذرا کھلی تھی۔ یہ فرق اس طرح پورا کیا گیا کہ اس کے اس حصے پر جو باریک ہوتا ہے تھوڑا سا دھاگا لپیٹ دیا گیا تھا۔ یہ دھاگا ابھی تک لپٹا ہوا تھا کیونکہ اس لڑکی کی انگلی میں بھی یہ انگوٹھی کھلی تھی۔ اس لڑکی نے عادت کے مطابق دونوں گھروں میں انگوٹھی خاص طور پر دکھائی تھی۔ نمبردار نے بھی اس لڑکی کے متعلق مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ میں نے نمبردار اور سلو کو یہ کہہ کر گاؤں چلے جانے کو کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ گاؤں پہنچا تو نمبردار میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ چوپال پر چلا گیا۔ نمبردار سے کہا کہ وہ انگوٹھی والی لڑکی کو ساتھ لے آئے لیکن انگوٹھی اس کی انگلی میں ہو۔ میں کچھ سوچ کر اس کے گھر نہیں گیا تھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر لڑکی آ گئی۔ نمبردار میرے پاس اکیلا آیا۔ وہ ابھی میرے کردار سے واقف نہیں تھا۔ کچھ مجھے خوش کرنے کے لیے اور کچھ لڑکی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس نے ایک ڈھنگ کھیلا۔ ملک حضور، اس نے مسکرا کر کہا، ہیروں میں ہیرا ہے۔ میں نے جوجی یعنی اس لڑکی سے کہا کہ بڑا تھانے دار تیری خواہش کرتا ہے۔ اس کی باچھیں کھل گئیں لیکن اپنا بھرم رکھنے کے لیے بولی کہ میں ایسی نہیں۔ میں نے کہا کہ تو جیسی بھی ہے وہ تجھے چاہتا ہے۔ بس آ گئی ساتھ، انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے۔ میں بھی جواب میں مسکرایا اور اسے کہا کہ لڑکی کو اندر بھیج دے۔ نمبردار گیا اور لڑکی آ گئی۔ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی جتنا مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ غریب باپ کی بیٹی لگتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ دیہاتی خصوصاً عورتیں فرش پر بیٹھا کرتی تھیں۔ تھانے دار کے برابر بیٹھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ لڑکی میرے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کی انگلی میں انگوٹھی تھی۔ وہ میرے قریب سے رکائی۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس نے اتنی قیمتی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ وہ اور زیادہ پھیل گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کھوکھلے کردار کی لڑکی ہے۔ اس کی عمر 18-19 سال ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوگا۔ اپنی برادری اور گاؤں میں اس کا رشتہ کسی نے قبول نہیں کرنا تھا کیونکہ وہ بدنام ہو چکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کی شادیاں اس طرح ہوا کرتی تھیں، اب بھی ایسے ہی ہوتی ہیں کہ گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کسی غریب کے بیٹے کو حکم دیتے تھے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کر لے۔ شادی کروا کے وہ لڑکی کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتے رہتے تھے۔ جوجی جیسی لڑکیوں کے لیے ایک راستہ اور ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی بردہ فروش کے جال میں آ کر گھر سے اس کے ساتھ بھاگ جانا اور فروخت ہو جانا۔ ایسی لڑکیاں نوابوں کو رشوت کے طور پر پیش کی جاتی تھیں اور آخر ان کی منزل عصمت فروشی ہوتی تھی۔ جوجی تو خاص طور پر خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے اپنا آپ مجھے پیش کر دیا تھا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ اتنے اشتعال انگیز حسن کے آگے اپنے کردار کو قائم رکھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ لذت تو گناہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن گناہ کے جال میں جا کر اپنے آپ کو بچا لانے میں جو لذت ہوتی ہے وہ روح کو سرشار کر دیتی ہے۔ جو جی، میں نے بناوٹی جذباتی لہجے میں کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے لائی ہو؟ بہت پیاری انگوٹھی ہے، تمہاری انگلی میں تو یہ اور زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ منگیتر کی طرف سے آئی ہوگی۔ میرے بھائی نے مجھے شہر سے لا کر دی ہے، اس نے شرما کر جواب دیا، میری ابھی منگنی نہیں ہوئی۔ جھوٹ نہ بولو جو جی، میں نے بڑے پیارے لہجے میں کہا، میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی لا دوں گا۔ دیکھو جو جی، میرا دل نہ توڑو، میں نے تمہیں گاؤں میں دیکھا تھا، تم نے تو میری نیند حرام کر دی ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اس لڑکی کو میں ساری عمر اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا، میں اپنی تھانے داری اور اپنا مال اور دولت اس لڑکی کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لڑکی سرک کر میرے ساتھ لگ گئی، میں محسوس کر رہا تھا وہ غبارے کی طرح پھولتی جا رہی تھی۔ لعنت بھیجو اس آدمی پر جس نے تمہیں یہ انگوٹھی دی ہے، میں نے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے پھر اپنے بھائی کا نام لیا اور کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا، دفع کرو، جس کسی نے بھی دی ہے۔ میں جانتا ہوں جو جی تمہارے کتنے دوست ہیں، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر جھوٹ بولو گی تو میں تمہیں دوست نہیں بناؤں گا۔ اس طرح میں نے کچھ دیر بچوں جیسی باتیں کی، آخر اس نے گاؤں کے ایک آدمی کا نام لیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کتنے روز پہلے اس آدمی نے اسے یہ انگوٹھی دی تھی۔ میں نے حساب لگایا، اس آدمی نے اسے یہ انگوٹھی شکوری کے لاپتہ ہونے کے 7-8 روز بعد دی تھی۔ میں نے جوجی سے انگوٹھی کے متعلق ہی کچھ اور باتیں پوچھیں اور میرا لہجہ بھی سنجیدہ ہوتا گیا تو جوجی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ آپ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ۔ سنو جوجی، میں نے ظاہری پیار سے اس کا گال تھپکا کر کہا، میں تمہارے ساتھ دوسری باتیں بھی کروں گا، پیار کی باتیں کروں گا۔ تم نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ایسی بات سامنے آ گئی ہے کہ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس انگوٹھی کے متعلق سچ بتا دو۔ بتا تو دیا ہے، اس نے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ انگوٹھی مجھے نصیر نے دی ہے، اس کا نام نصیر ہے، لیکن سب اسے حوالدار کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، آپ کہیں گے تو میں اس کے ساتھ دوستی توڑ دوں گی۔ یہ انگوٹھی چوری کی ہے جو جی، میں نے کہا، یہ شکوری کی انگوٹھی ہے۔ وہ شکوری جو کہیں چلی گئی ہے؟ جوجی نے کہا، وہ تو قتل ہو گئی ہے، اسے دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ اسے چھوڑ، اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے یہ بتا کہ یہ انگوٹھی تم نے چوری کی ہے؟ اگر تم نے کی ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اس نے چوری نہیں کی اور نصیر کو بلا کر اس کے سامنے پوچھا جائے۔ صرف ایک بات آپ کو نہیں بتائی، اس نے کہا، نصیر نے مجھے کہا تھا کہ ایک امیر کبیر آدمی نے مجھے دیکھا تھا، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شہر میں رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے وہ آدمی دکھا دو، کوئی بوڑھا یا بدصورت ہی نہ ہو۔ نصیر نے ایک روز بعد مجھے کہا کہ آج عصر کی اذان ہو تو کسی بہانے قبرستان میں آ جانا اور وہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا۔ میں قبرستان میں گئی اور اس آدمی کو نصیر کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، بات کوئی نہ ہوئی۔ وہ آدمی میرے دل کو اچھا لگا۔ نصیر نے مجھے کہا کہ چلی جاؤ، میں آ گئی، اور دوسرے دن نصیر نے مجھے یہ انگوٹھی دی اور کہا کہ اسے منگنی کی انگوٹھی سمجھو۔ مجھے اب نصیر کی مدد سے اس آدمی کے پاس چلے جانا تھا، لیکن نصیر کہتا تھا کہ وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد بتائے گا کہ میں کب گھر سے نکلوں۔ میری بات غور سے سنو جوجی، میں نے اسے کہا، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اگر نصیر کی نیت صاف ہوتی تو سیدھا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس آدمی کے لیے تمہارے ماں باپ سے تمہارا رشتہ مانگتا، لیکن اس نے پہلے خود تمہارے ساتھ ناجائز تعلق رکھا اور تمہیں چوری کی انگوٹھی دے کر کہہ دیا کہ اس آدمی نے دی ہے جس کے ساتھ تمہاری ملاقات قبرستان میں ہوئی تھی۔ وہ آدمی تم جیسی لڑکیوں کا سوداگر ہوگا۔ کیا تم فروخت ہونا چاہتی ہو؟ چکلے میں بیٹھنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، خوف کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اسے ڈرانے کی اور اس کے ساتھ زبان کی ہیرا پھیری کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چوری کی انگوٹھی پکڑی گئی تھی، اس نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی تھی جس نے اسے انگوٹھی دی تھی۔ مجھے اب ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس لڑکی کی چاپلوسی کرتا، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اس لڑکی کو عدالت میں بھی پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت جاری رکھا۔ میں نے انگوٹھی کے برآمدگی قانون قاعدے کے مطابق کرنے کے لیے گاؤں کے 2 معززین بلائے اور ان کی موجودگی میں جوجی کا بیان تحریر کیا۔
اس نے میرے کہنے پر انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دی، اس کے بیان پر معززین کے دستخط کروائے اور جوجی کو اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، نمبردار سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور نصیر عرف حوالدار کو لے آئے۔ 15-20 منٹ بعد نصیر عرف حوالدار میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بلانے سے پہلے میں نے نمبردار سے اس کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ نصیر کے خاندان کی اپنی زمین تھی اور نصیر بدماشوں کی منڈلی میں جا بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک کسی واردات میں گرفتار نہیں ہوا تھا، گاؤں سے ہفتہ 10 روز کے لیے غائب بھی ہو جاتا تھا۔ اونچی قسم کا جوئے باز تھا، گاؤں میں ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ پیار محبت اور احترام سے پیش آتا تھا۔ نمبردار کو یہ بھی معلوم تھا کہ جوجی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ نصیر دوست، میں نے اس سے کہا، ذرا سی بھی ہیرا پھیری نہیں چلے گی، یہ سوچ کر جھوٹ بولنا کہ میں بمل داس نہیں ہوں۔ تم جو بات بعد میں اگل ہی دو گے وہ ابھی بتا دو، نہیں بتاؤ گے تو کل اس وقت تک تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ تمہارے اس گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ معلوم نہیں میرے متعلق شنکر داس نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہیں۔ الزام سن لو اور میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرو۔ میں نے کہا، تم نے جو انگوٹھی جوجی کو دی ہے وہ چوری کی ہے، اور یہ کوئی معمولی چوری نہیں، یہ اس لڑکی کی انگوٹھی ہے جو لاپتہ ہے۔ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور شاید اسے قتل بھی کر دیا گیا ہو۔ اس کے اغوا میں تم بھی شامل ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح بے گناہ ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، اس کا منہ بھی کھل گیا۔ پولیس کے ہاتھ میں تم پہلی بار آئے ہو، میں نے کہا۔ فوراً اگل دو گے تو فائدے میں رہو گے، میں تمہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دوں گا۔ فوراً جواب دو۔ مجھے معلوم ہے کہ علیم الدین کی بیٹی لاپتہ ہے، اس نے کہا، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لاپتہ لڑکی کی انگوٹھی تمہارے پاس کس طرح آئی؟ وہ چپ رہا۔ میں تمہیں ہتکڑی لگا رہا ہوں، میں نے کہا، اور تھانے چل کر پوچھوں گا۔ گاؤں میں میری عزت ہے حضور، اس نے کہا، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، مجھے ہتکڑی نہ لگائیں، تھانے لے چلیں۔ وہ میرے سامنے فرش پر بیٹھا تھا، کندھے پر گردن کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے کسی کو ہاتھ سے پکڑ لو تو وہ تڑپنے لگتا ہے، درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں نے نصیر کی وہ جگہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ تندرست جوان تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا تھا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے سر ادھر ادھر مارا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر اوپر کو کھینچے تو وہ سیدھا اوپر کو اٹھا۔ میں نے پیچھے کو جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑ دیے، وہ دیوار سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ میں انگوٹھی کی بات کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا، تمہاری اصل خاطر تواضع تھانے میں ہوگی۔ بتاتا ہوں حضور، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن حضور میں صرف انگوٹھی کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ یہ مجھے ایک دوست نے دی تھی، اس کا نام عبد الواحد ہے۔ کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ پوری بات سناؤ۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ عبد الواحد وہاں کا رہنے والا ہے۔ نصیر بات رک رک کر کرتا تھا، جیسے پوری بات سنانے سے ڈرتا ہو۔ میں نے جرا سے ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے طریقوں سے اس سے ساری بات اگلوا لی۔ اس کے بیان کے مطابق عبد الواحد عرف واحدی بردہ فروشوں کے گروہ کا ایک اہم فرد تھا۔ خوبرو تھا اور زبان کا بڑا میٹھا بلکہ استاد تھا۔ شہر میں کبھی اس کی اور نصیر کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وہ اکٹھے جوا بھی کھیلے اور طوائفوں کے ہاں بھی اکٹھے جاتے رہے۔ واحدی نے نصیر کو بعد میں جب ان کی دوستی پکی ہو گئی تو بتایا کہ وہ بردہ فروش ہے، اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہاتھ آ جائے جو گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو تو نصیر واحدی کو بتائے، اگر نصیر اس لڑکی کو واحدی تک پہنچا دے تو اسے بہت پیسے ملیں گے۔ نصیر نے جوجی کے ساتھ دوستی کر لی تھی، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ نصیر نے سوچا کہ جوجی ہر لحاظ سے بردہ فروشوں کا مال ہے، اس نے واحدی کو بتا دیا۔ واحدی نے قبرستان میں جوجی کو دیکھا، جوجی واحدی کو پسند آ گئی۔ واحدی نے نصیر سے کہا کہ وہ جوجی کو یہ جھانسا دے کہ ایک امیر زادے نے اسے پسند کر لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ واحدی نے جوجی کو دیکھا اور یہ انگوٹھی نصیر کو دی کہ وہ انگوٹھی جوجی کو دے کر کہے کہ یہ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ نصیر نے انگوٹھی جوجی کو دے دی۔ نصیر کو معلوم نہیں تھا کہ انگوٹھی شکوری کی ہے۔ اگر نصیر کا یہ بیان سچا تھا تو شکوری کو واحدی کے گروہ نے اغوا کیا تھا۔ اگر شکوری بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گئی تھی
تو اتنے دنوں میں کسی نواب کے حرم یا اعلیٰ درجے کی طوائفوں کی دنیا میں پہنچ چکی ہوگی۔ مجھے نصیر پر بھی شک تھا، شکوری کے اغوا میں اس کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ میں نے نصیر کو ہتھ کڑی لگا لی۔ ایک کارروائی اور باقی تھی، انگوٹھی کے مالکوں سے انگوٹھی کی شناخت کروانی تھی۔ میں نے شکوری کے ماں باپ اور اس کے منگیتر کے ماں باپ کو بلایا، ہر ایک کو باری باری اندر بلایا اور 2 گواہوں کے سامنے ان سے انگوٹھی شناخت کروائی اور ان کے بیانات لیے۔ پھر میں نصیر اور جوجی کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔